بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تم نے روزی دینے والے کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گر گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا۔ جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا، ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا، پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا۔ قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی۔ اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے؟ وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کریں۔ تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، سچی توبہ کر لیں۔ ہاں، سچی توبہ کر لیں۔ اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اب اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں نا، پریشانی میں ہے، تو ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو پھر روز یہاں سے کھانا مل جائے گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے۔ ایسے ہی ہونے لگا، تو بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی ہوئی گئی تو دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے۔ کہ بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟
کہ جہاں سے روز آتا ہے اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ واپس آئیں اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ لوں چلے پاواں، یہ لیول آف توکل تھا نا۔ اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں۔ فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے۔ شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی؟ بھروسہ کرو اپنے مالک پر، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی۔ تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بیچ سے اسلامی بھائی، اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ ہاں کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار زکوٰۃ دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے۔ ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں، قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے، یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، فرماتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق نے چھلانگ لگائی تھی، دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر۔ عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے، ایسا توکل نصیب ہو جائے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے، عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا۔ اس کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھنا، اور یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا۔ اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا، اتنی بڑی پرابلم آ گئی، ایسی بیماری، ایسی ڈیفیکلٹی، اتنی مشکل، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میری زندگی ختم۔ اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے۔ اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا، تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں،
یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر خودکشی کرتا ہے. ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ، ان کو لگتا ہے ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وہ بے وقوفی ہے، یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے. آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر، اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں. چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں گی، کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا. کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے، ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا، بہت بڑی چیز ہو گئی. چونٹیاں رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی. اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا؟ راستہ کلیئر ہو گیا نا. آپ کے لیے کیا تھا یہ؟ جواب تو دو. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے سیب اٹھایا، جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. میری بات ذرا تسلی سے سننا. جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت، وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قادر ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. ارے میری عقل تھوڑی، میرا دل چھوٹا، میرے حوصلے تھوڑے، مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا، مجھے لگتا ہے مر گیا، مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا. ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے. وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا، 15 دن رہ گئے، اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی، یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے. بھروسہ چاہیے، یقین چاہیے. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم رب سے بھروسہ توڑ بیٹھے ہیں. مانگو نا اس سے. ایک اور آج کنفیوژن دور کر دیتا ہوں، ایک اور مشکل آج دور کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو مسجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، روزے رکھ کے افطار کے وقت بھی دعا کی، تہجد پڑھ کے بھی دعا کی، ساڈا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو اللہ سے مانگو، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، ہمارا اولاد ہی نہیں مل رہی ہے، پیسے ہی نہیں بڑھ رہے، نوکری نہیں مل رہی، گھر کرائے کا اپنا گھر ہی نہیں ہو رہا، کیسے اللہ پر بھروسہ کروں؟ یہ وہ پرابلم ہے کہ جہاں جا کر بندہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کا رب سے بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب سمجھو میری بات تسلی سے. آج کے اس بیان میں اپنے رب سے دوستی کر کے جانا، اپنے مالک سے محبت کر کے جانا. وہ خالق ہے میرا، وہ مالک ہے، وہ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. سنو، جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا، اس وسوسے کو جھٹک دینا. اب میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے، گلا اس کا خراب ہو، اور وہ رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے. بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ ہیں؟ شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، گر گڑا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے یار کیسے باپ ہو یار، بچہ رو رہا ہے، کھلا دو آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ آپ جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دو. اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب میری بات تسلی سے سنو، دل پر ہاتھ رکھ کے سنو. تم باپ ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. وہ نہیں دے رہا، یہی بہتر ہے میرے لیے. مانو اس کے فیصلوں کو. میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے، وہ نہیں دے رہا. کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے ہی گھر سے نکال دیتا. آج اپنے رب پر بھروسہ لے کر جاؤ. حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو، اندھیری کال کوٹڑی ہوگی، مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمق نہیں آتی تھی، مگر وہ اللہ والے تھے. کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میرا قصور ہے، تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں، تو ہی خالق، تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے، یا اللہ تو نے ایسا کیا، اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہیں؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو؟
بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا، کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا؟ ہے کبھی دیکھا ہے ڈائلیسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے، پانی نہیں پی سکتا، ڈاکٹر کہتے پورے دن میں 1 گلاس پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، ترستا ہے پانی پینے کو، ہر تیسرے دن جا کے ڈائلیسس کراتا ہے۔ ہمارے گردے سلامت ہے، جتنا پینا ہے پیتے ہیں، جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے ہیں، استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمتیں یاد نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس جب پیک پر تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، سانس کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کرونا نے سمجھا دیا لوگوں کو کہ جب آکسیجن نہیں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے ساری دولت لے لو مجھے یہ سانس مل جائے، یہ سانس نہ رکے۔ اس کے پھیپھڑے پمپ کرتے ہیں مگر اسے سانس نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کتنی دیر سے بیٹھے ہو اس ہال میں، کتنی سانسیں لے بھی لیں اور نکال بھی لیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ کبھی سوچا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ کرتے ہو۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھنا، اور اس کی شان تو دیکھو، وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ کچھ بھی تو نہیں کرنا، اے اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، شکر کرو نا۔ کیوں کہتے ہو میں پیچھے رہ گیا؟ ارے میں کروڑوں سے اب بھی آگے ہوں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنی سوچ کا دھارا چینج کر دیا ہے۔ اگر آپ کو پرسکون زندگی گزار رہی ہے، میں آج آپ کو فارمولہ دیتا ہوں، اگر پرسکون زندگی گزار رہی ہے نا، تو نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے، میں چلو رمضان میں روزے رکھتا ہوں، تھوڑے بہت چھوٹ جاتے ہیں، اس کے تو ایک بھی نہیں ہے۔ غلط آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں۔ اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزار کو دیکھو نا، کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ تو ماشاءاللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، میں کب کروں گا؟ اسے دیکھو نا جو تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا۔ مدنی قافلے میں جانے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ راہ خدا میں 12 ماہ اور 30 دن کا سفر کر رہا ہے، میں سفر نہیں کر رہا؟ تمہیں یورپ جانے والا دیکھ کر پھر سونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھے، اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تم غریب ہو، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، تو سوچو بہت سارے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، روڈوں پہ سوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنا گھر تو دیا، چھت تو دی ہے نا۔ کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا تو کہتے ہو پیچھے رہ گیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتے، مانگ کر کھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا نا۔ کروڑوں سے اچھے ہم اس وقت بھی، کروڑوں سے اچھے۔ اپنی اوقات پتہ کرنی ہو نا تو پیر محل میں بھی کوئی ہاسپٹل ہوگا، کوئی بڑا ہاسپٹل ہو نا، اس کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو، اور وہاں دیکھا کرو لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں آ رہے ہیں۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ قرآنی وعدہ یاد کر لو۔ میں دوبارہ کہتا ہوں قرآن پڑھیں، خدا کی قسم وہ خزانہ ہے قرآن، پڑھیں تو سیکھنے کو ملے گا نا۔ ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے نا لوگ، اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے، اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، پہلا کام، اور یہ دیکھتے ہیں کس کس کا میسج آیا ہے۔ جب تک ہمارے واٹس ایپ میسیجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے، کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے۔
اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن کو، اتنا کچھ موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے۔ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ قرآن، وہ دیکھیں نا، ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتہ چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا۔ تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے۔ تو آئیے نیت کر لیں، پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس، بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ۔ آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لیں اور اسے سیکھ لیں۔ اور اب آتے ہیں اس بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ شہر تھا نینوا جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے۔ آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے۔ تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب تم پر عذاب آئے گا، اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا۔ اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو، اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی۔ آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں، یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس کو ڈھونڈو۔ انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے۔ اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گر گڑا کر رونے لگے۔ عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گر گڑاتے رہے۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے، ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے، کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا۔ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ، ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے، وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر، مخلصانہ گریہ وزاری پر، بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں، وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے۔ شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد
तौबा मुफीद नहीं रहती, तौबा कबूल नहीं की जाती। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर यह एहसान हुआ कि अजाब की बदलियां आ चुकी थी, मगर जब वो ईमान लाए तो उनसे अजाब को उठा लिया गया। अब माजरा ये हुआ, अल्लाह के नबी थे, आपको बता दिया गया था कि अजाब आना है, आपने अपनी कौम को बताया कि अजाब आने वाला है, खुद चले गए थे। आप जब वापस आए तो देखा कौम चैन से रह रही है, कोई अजाब नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि हुजूर आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाएं। फरमाया मैं कैसे जाऊं, अब मैं कौम में जाऊंगा, ये लोग तो मुझे झूठा समझेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, मैं तो इनको कहकर आया था अजाब आएगा। आप अपनी कौम की तरफ जाने की बजाय आप उस कौम से दूर समंदर की तरफ चले गए, कश्ती में बैठे। जब वो कश्ती आगे जाती है तो बीच समुद्र में जाकर वो कश्ती रुक गई। उस ज़माने के लोगों का ये मानना था कि बीच में कश्ती जब ही रुकती है जब कोई भागा हुआ गुलाम कश्ती में बैठा हो। तो लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, कुरानदाजी करते हैं और देखते हैं कि कौन है जिसकी वजह से ये कश्ती रुकी है। अब जब कुरानदाजी की गई तो हज़रत यूनुस का ही नाम निकल आया। उस कौम ने हज़रत यूनुस को ही कश्ती से उतार कर पानी में डाल दिया, डुबो दिया पानी में। एक तरफ कौम बिछड़ गई, एक और आजमाइश कि अब आप पानी में डुबो दिए गए बीच समुद्र के अंदर। और अल्लाह का हुक्म देखें, अल्लाह की करनी देखें कि एक बड़ी सी मछली आई और हज़रत यूनुस को निगल गई। अब आप मछली के पेट में हैं, अभी जिंदा हैं, एक काल कोठरी है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब हज़रत यूनुस ने उस मछली के पेट में क्या पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये कुरान में मौजूद है आयत, इसको आयत करीमा कहते हैं। आप ये दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई जिसकी शान बयान की जाए, तेरे सिवा कोई नहीं जिसकी पाकी बयान की जाए, और वह अल्लाह मैं जालिमों में से हूँ। अपनी आजिज़ी का इजहार किया, अपनी इनकिसारी का इजहार किया, अल्लाह से मदद मांगते रहे। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने आपको उस मछली से कैसे निजात दी कि आप उस मछली ने आकर आपको किनारे पर आके उगल दिया, लेकिन आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे, आपकी जिल्द भी बड़ी नरम हो गई थी, कई कई दिन मछली के पेट में रहे थे। अब अल्लाह की कुदरत का एक और नज़ारा ये हुआ कि उस साहिल के किनारे जो है एक बेल उगती है और आप उसके साए में आराम करते हैं, उसी से कुछ खाना पीना भी आपको मिलता है, आप में तवानाई आ जाती है। और अब आप अपनी कौम की तरफ जब जाते हैं तो कौम इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको वेलकम भी करती है और ईमान भी ले आते हैं। ये वाक़या मैंने बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको सुना दिया। सूरह यूनुस की तफसीर पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि अल्लाह की कुदरत के कैसे कैसे नज़ारे कुरान में मौजूद हैं। अकल हैरान हो जाती है कि मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कैसे जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें ये सोचना चाहिए कि मछली के पेट में आप कितना टाइम रहे। एक रिवायत के मुताबिक आप कई दिन मछली के पेट में रहे, मगर अल्लाह पाक की शान देखें कि रब ने बचाना था तो मछली के पेट में भी बचाए रखा है। जिंदा रखना हो कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब इस एक कुरानी वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहली बात ये सीखने को मिली कि सच्ची तौबा ये अल्लाह की रज़ा का सबब है।